عزاداری حسین علیہ السلام چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز سامعین، ہمارے چینل پر علماء کرام کی تقاریر، ذاکرین نظام کی مجالس، نوحجات اور حمد و نعت اور منقبت اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ نیو اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ والسلام۔ فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ، صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و ساندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعنت اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ بلندتر صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ اگر مہربانی فرما کے تھوڑا مشترک ہو کے بیٹھ جائیں تو بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے۔ دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانی کی یہ محنت، یہ پرخلوص عقیدت، اس ذکر کا وارث اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک مالک کے شہر کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دورہ ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے۔ آج کی محفل اس کے لیے سجائی گئی ہے جس کے لیے خالق نے پوری کائنات سجائی ہے۔ شیعہ جب ذکر رسالت مآب کریں، جب نبی کی بات کریں تو ہم واضح لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احترام رسالت علی نے سکھایا ہے۔ ہمیں علی جیسی ہستی نے بتایا ہے کہ رسول کا احترام کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی جاہل سے نہیں پوچھا کہ مقام نبوت کیا ہے، ہمیں امیر کائنات نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے۔ کوفے کے ممبر کے آخری زینے پہ بیٹھا تھا ابو طالب کا بیٹا علی۔ جب یہودی نے آگے سوال کیا، اس نے کہا یا علی آپ سے جو بھی پوچھیں اب اس سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، یہ علم آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ علی کہہ سکتے تھے کہ یہ امامت کا علم ہے، میری گھٹی میں علم ہے، میری جبلت میں علم ہے۔ علی نے جملہ ہی بدل دیے۔ علی نے فرمایا یہ جو میرے سینے میں علم ہے، ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر۔ لعاب چوسنے کا نام آنا تھا۔ اس یہودی نے ہاتھ آگے بڑھا کے کہا مجھے ابھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ علی کی آواز ہے اتنی جلدی کلمہ کیسے پڑھنے لگا ہے؟ اس نے کہا تو نے ابھی بتایا ہے کہ تو نے نبی کے لعاب چوسے ہیں، میں نے نبی کو دیکھا نہیں لیکن تیرا علم سن کے جان گیا ہوں۔ جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا۔ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کے درباری علی سے باہر جانے لگا۔ یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی آج حقیقت کا پتہ چلا ہے، علم آپ کا ذاتی نہیں، علم تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ رسول کا لعاب ہے، آپ کا علم نہیں۔ علی کی آواز ہے جاہل نہ بن، ابھی لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں، ابھی تو لعاب ہے پیغمبر۔ بسم اللہ۔ ابھی تو رسول کا لعاب بولا ہے، لہو پیغمبر تو ابھی بولا ہی نہیں۔ بسم اللہ۔
ہمیں یقین ہے کہ ہمیں احترام رسالت اس امام نے سکھائی ہے جس کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے ہے ہی نہیں. اس لیے آج تک جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں. اس لیے کہ ہماری کسی کتاب میں یہ حدیث لکھی نہیں کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے. ہم علی ولی اللہ پڑھ کے زمانے کو بتاتے ہیں کہ جب علی جیسا نبی نہیں بن سکا. اور ہم نے کبھی بھی نبی کا میلاد فرض سے شروع نہیں کیا. جب ہم نبی کا میلاد ہمیشہ عرش سے شروع کرتے ہیں. میرے مسلمان اہل سنت بھائی نبی کا میلاد 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں, ہم 17 کو مناتے ہیں. میں نے کبھی بھی ممبر پہ بحث نہیں کی کہ تاریخ 12 ٹھیک ہے یا 17 ٹھیک ہے. 12 بھی چاند کی ہے, 17 بھی چاند کی ہے. چاند نہ تھا اور یہ تھے. چاند کے ساتھ تو میرے نبی کی بحث ہے ہی نہیں. یہ 12 کو آئے تھے یا 17 کو آئے تھے. میلاد ہونا چاہیے, نبی کی بات ہونی چاہیے, نبی کا ذکر ہونا چاہیے, نبی کی گفتگو ہونی چاہیے. میں کیا کہوں کہ کیا تھا. جس بندے پہ سردی کا اثر نہیں ہے وہ ذکر میں ضرور بولے گا. جس کے اندر ولایت کی گرمی ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد چہرے میں سامنے آ جائے گی. ہم تمہیں کیا بتائیں کہ کیا تھا اور میرا نبی تھا. آواز قدرت آئی, کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تھا. نہ دریا میں روانی تھی, نہ سمندر میں طغیانی تھی, نہ بادل میں شور تھا, نہ ہوا میں زور تھا, نہ کلیوں میں چٹک تھی, نہ پھولوں میں مہک تھی, نہ سبزے میں لہک تھی, نہ آگ میں دمک تھی, نہ ہیرے میں چمک تھی, نہ لیموں میں کھٹاس تھی, نہ کند میں مٹھاس تھی, نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی, نہ غاروں کی گہرائی تھی, نہ یوسف کی جدائی تھی, نہ یعقوب کی دہائی تھی, نہ خرد کی خبر تھی, نہ عشق کی نظر تھی. ایک لا الہ کی ہستی تھی, ایک الا اللہ کی مستی تھی. کائنات میں کچھ نہ تھا اور یہ تھے. تو جو پوری رکھیے گا سب. کچھ بھی نہ تھا اور یہ تھے. میں کیا کہوں کیا تھا, میں جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے. لفظ بھی نہیں تھے, اندھیرا بھی نہیں تھا. ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا تھا, ایک عزتیں دینے والا تھا. میں آپ کی سوچوں سے کم پڑھوں گا لیکن نتیجہ بہتر دے کے جاؤں. ایک عزتیں پانے والا تھا. جب کائنات بالکل کائنات میں کچھ تھا ہی نہیں, ایک وہ تھا. اس نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچانے. اس نے اپنے ہی نور سے ان کے نور کو علیحدہ کیا. جب ان کے نور کو علیحدہ کر دیا تو اس نے کہا کہ اب تم نے تو میری پہچان کروانی, اب کوئی تو ہو جو تمہیں بھی پہچانے. پھر اس نے کہا میرا محمد تیرے چلنے کے لیے کچھ چاہیے تو اس نے زمین بنا دی. تیرے اوپر سایہ چاہیے اس نے آسمان بنا دیا. سورج کو روشنی دے دی, چاند میں چمک رکھتی. کائنات سجاتا گیا تو نبی کے لیے. زمین بنائی نبی کے لیے, آسمان بنایا نبی کے لیے, ہواؤں میں ترنم آیا تو نبی کے لیے, دریا میں روانی آئی تو نبی کے لیے. یہ کائنات میں ہر چیز بن گئی تو نبی کے لیے. کائنات میں ہر چیز خلق ہو گئی تو نبی کے لیے. آج بندے شیعہ سنی بچوں سے پوچھتے ہیں یہ میلاد منانا اللہ کے قرآن کی کس آیت میں لکھا ہو. میں تمہیں میلاد منانے کا پہلے دلیل, پہلا جواز دینے لگا ہوں. یہ اللہ کے گھر میں یہ سب سے پہلے سنت کہاں سے چلی تھی. آواز قدرت آئی, کائنات میں کچھ نہ تھا. جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے, جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے, جو کچھ بھی بنایا میں نے نبی کے لیے. ابھی آج یہاں پہ کوئی آئے تو وہ دیکھے گا یہاں پہ لائٹیں ہیں, یہاں دریاں ہیں, یہاں ممبر ہے, یہاں ساؤنڈ ہے. کوئی پوچھے گا دروازے کیا ہو رہا ہے تو کوئی بتانے والا بتائے گا کہ نبی کا میلاد ہو رہا ہے, رسول کا میلاد ہو رہا ہے. وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا, نہ کلین ہوں گے, نہ لائٹیں ہوں گی, نہ ممبر ہوگا, نہ لوگ ہوں گے. وہ پوچھے گا وہ رونق کہاں گئی تو بتانے والا بتائے گا وہ رونق میلاد کی تھی. میلاد چلا گیا, رونق چلی گئی. میلاد ختم ہو گیا, رونق ختم ہو گئی. میرے مالک تو نے بتایا ہے کہ تو نے زمین بنائی ہے نبی کے لیے, آسمان سجایا ہے نبی کے لیے. اگر نبی دنیا سے چلا گیا ہے تو زمین کو لپیٹ دے, آسمان کو گرا دے, سورج کو بجھا دے, چاند کو واپس لے جا. فرمایا جاہل نہ بن, محمد تھا نہیں, محمد ہے. نبی تھے نہیں. لے جی لمحوں میں میلاد میں فرش سے عرش پہ لے کے آؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی, وقت پہ آتا تو مکمل حاضری ہوتی. گھر ہے پھر صحیح انشاءاللہ, موسم بھی خراب ہے, سفر بھی طویل ہے, لہٰذا بس عرش سے یوں میلاد فرش پہ لے کے آؤں گا اور آپ سے اجازت لے لوں. کائنات میں کچھ نہ تھا, فرمایا کچھ نہ تھا اور میرا نبی تھا. آواز قدرت آئی, پھر میں نے اس نور کو ہمیشہ کے لیے رکھنے کے لیے میں نے 12 پردے بنائے.
12 حجابات بنا. توجہ پوری رکھ رہی سرکار. 12,000 سال تک نور حجاب قدرت میں رہا جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک نور حجاب منت میں رہا جہاں پر سبحان من ہوا قائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک نور حجاب سعادت میں رہا جہاں پر سبحان من ہوا دائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک نور حجاب رفت میں رہا جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک نور حجاب کرامت میں رہا جہاں پر سبحان من ہو وغنی لفظ کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک نور حجاب عزت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک نور حجاب منزلت میں رہا جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک نور حجاب شفاعت میں رہا جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. نبی فرماتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہم اطل فقطر 24 ہمارے نور سے 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہمارے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. نجمہ چپ رہے یا بول پڑے, میں نتیجہ دینے لگا ہوں. میرے ملک میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو حضرت آدم کو رضی اللہ کہے, حضرت نوح کو رضی اللہ کہے, حضرت ابراہیم کو رضی اللہ کہے. آدم بھی علیہ السلام, نوح بھی علیہ السلام, ابراہیم بھی علیہ السلام. فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں, تو جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو. 12 پردوں سے اس نور کا آنا تھا. میں نبی کے نور کا سفر سنانا چاہتا ہوں. 12 پردوں سے کو تھوڑی بہت سردی دور ہوئی یا نہیں ہوئی سر؟ بسم اللہ سے 12 پردوں سے اس نور کا باہر آنا تھا. یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. صرف تواڈے کول لگے نا. طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. درہ زہد میں آیا, درہ زہد سے درہ کرم میں آیا, درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا, درہ تقوی سے درہ جود میں آیا, درہ جود سے درہ سخا میں آیا, درہ سخا سے درہ عطا میں آیا, درہ عطا سے درہ رحمت میں آیا, درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا, درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور روح پروردگار بن کے صلب آدم میں آیا. لے جی سفر پڑھنے لگا ہوں میں, سوزی بننا ہے آپ نے, میں نبی کے نور کا سفر سنانے لگا ہوں کہ یہ نور کہاں سے چلا اور کہاں تک پہنچا. صلب آدم اس نور کا آنا تھا. یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا, صلب شیس سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنان میں آیا, صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا, صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا, صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا, صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا, صلب اخنوخ سے صلب مسلوسخ میں آیا, صلب مسلوس سے صلب ملک میں آیا, صلب ملک سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب سام میں آیا, صلب سام سے صلب فخشد میں آیا, صلب فخشد سے صلب شالق میں آیا, صلب شالق سے صلب آبر میں آیا, صلب آبر سے صلب فالق میں آیا, صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا, صلب ارغو سے صلب تارق میں آیا, صلب تارق سے صلب ابراہیم نے آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا, صلب کدار سے صلب بنت میں آیا, صلب بنت سے صلب حامل میں آیا, صلب حامل سے صلب یس میں آیا, صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا, صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا, صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب معاد میں آیا, صلب معاد سے صلب مدرکہ میں آیا, صلب مدرکہ سے صلب خدیمہ میں آیا, صلب خدیمہ سے صلب کنانہ میں آیا, صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا, صلب نظر سے صلب مالک میں آیا, مالک سے صلب غاب میں آیا, صلب غاب سے صلب فہر میں آیا, فہر سے صلب لوی میں آیا, صلب لوی سے صلب کعب میں آیا, صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا, صلب کلاب سے صلب زید میں آیا, صلب زید سے صلب قصی میں آیا, صلب قصی سے صلب عبد مناف میں آیا, صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, علم پہ میرا ہاتھ رکھو. نبی فرماتے ہیں صلب عبد المطلب میں پہنچ کے یہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا, ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا, جو صلب ابو طالب میں علی ولی اللہ. بسم اللہ. 2 حصوں میں تقسیم, ایک صلب عبداللہ میں, ایک صلب ابو طالب. ایک آغوش آمنہ میں چمکا, ایک آغوش فاطمہ بنت اسد میں چمکا.
یہ حضرت ابو طالب کا علی کے باپ کا اور اللہ کا لین دین ہی کچھ ایسا تھا. آواز قدرت آئی، ابو طالب میرا نبی آیا ہے تیرے گھر میں، اب تیرا علی آئے گا میرے گھر میں. تو نے میرے نبی کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. احسان کا بدلہ اگر احسان کی صورت میں کرتا رہا، کل دنیا کہے گی اللہ ہو کے بندے سے مقابلہ کرتا گیا. ایک احسان میں تجھ سے بڑھ کے کرتا ہوں. تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، بادشاہ حسین عزت، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھا. آج لے جی بالکل آخری اپیل کروں اور آپ سے اجازت لوں. آج اگر امت مسلمہ عزت اسلام کی چاہتے ہیں تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. تسی بیٹھے ہو ہیٹر دے کول، تسی آکھنا پڑھو، سفر ہی بڑا تے دھند بھی تیز. ٹھیک ہو گیا سرکار؟ حاضری ہو گئے سرکار گھر تا اپنا. بسم اللہ. پاک سید آپ کو عزتوں سے نوازے. 25 دسمبر گزرا سرکار، دن تھا جناب عیسیٰ کا. آج مسلمان اپنے نبی کی عزت منوانا چاہتے. آج اگر کوئی عیسائی مسلمانوں کے بچوں سے پوچھے تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل، مسلمان بچہ کہے گا دلیل کیا گئے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا ماں کی گود میں بولا. قرآن میں لکھا سورہ مریم میں، جب مریم کی قوم نے کہا مریم نہ تو ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ تو 3 دن کے عیسیٰ نے بول کے کہا تھا انی عبداللہ عطان الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. آج عیسائی پوچھ سکتا ہے کہ ہمارا 3 دن کا بھی نبی ہے، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں ہے. بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ بڑا ہوتا ہے، یہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے وہ بڑا ہوتا ہے. تیرے مسلمان مولویوں کے پاس جواب کوئی نہیں، جواب صرف آل محمد کے نوکروں کے پاس ہے. میری شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ عیسائیوں کے مجمع میں کھڑا ہو، وہ سینے پہ ہاتھ رکھے، عیسائیوں تم یہ کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو علی نے 3 دن کے رسول کے ہاتھوں پہ بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. علی نے بول کے بتا دیا تھا عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام تو محمد کے نوکر بھی کر لیتے. زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ محمد کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور مریم کے بیٹے کا مقام کیا. آخری جملہ کہوں گا اور یہیں پہ نتیجہ دے دوں گا. زمانے کو پتہ چلے گا محمد کا بیٹا کون ہے اور مریم کا بیٹا کون ہے جب عیسیٰ بھی آ جائے گا، مہدی بھی آ جائے گا، وقت نماز کا ہوگا. عیسیٰ کام کے کہے گا آ مہدی نماز پڑھا، مہدی کہے گا عیسیٰ مصلی پہ کھڑا ہو. عیسیٰ کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا تیرے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، میرا 12واں مصلی پہ ہوگا. عیسیٰ قدموں پہ سر رکھ کے بتائے گا او جاہلو عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے. نعرہ حیدری.